السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر 2 معجزے عطا ہونا اور دیدار الہی کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، آپ نے ایک مرتبہ پختہ ارادہ کر لیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور اجازت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہلیہ سفورہ کے ہمراہ جانے کے لیے سامان سفر باندھ لیا اور مصر کی جانب چل پڑے۔ راستہ طے کر رہے تھے کہ کھانے کا وقت آ پہنچا۔ کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی۔ چکماک پتھر کو رگڑنا شروع کیا، لیکن آگ کی چنگاری بھی نہیں نکلی تو مایوس ہو گئے۔ یکبارگی آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ اچانک تیز و تند آندھی آئی، اس کے بعد بارش شروع ہو گئی، جس سے موسم بدل گیا، بلکہ موسم سرد ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سردی محسوس ہوئی۔ گرمی پیدا کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑ گئی۔ آپ چاروں طرف دیکھنے لگے کہ شاید کہیں آگ نظر آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ دور فاصلے پر روشنی دکھائی دینے لگی۔ آپ اپنی بیوی صفورہ سے کہنے لگے کہ یہاں سے کچھ دور مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں آگ جل رہی ہو، میں آگ لینے جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام اس روشنی کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد وہاں پہنچ گئے۔ قریب جا کر دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے اور نزدیک ایک درخت ہے، اس کے پیچھے سے روشنی آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ اس مقام سے ایک آواز بھری۔ آواز میں جاہ و جلال کی کیفیت تھی۔ اے موسیٰ، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تو پاک جگہ پر ہے۔ اس مقام کا نام طوا ہے، تو اپنی جوتیاں اتار پھر اس بلندی پر چڑھ جا۔ یہ طور کا پہاڑ ہے۔ اس پر اسرار آواز سے آپ علیہ السلام شش و پنج میں پڑ گئے۔ کچھ خوف کا احساس ہوا۔ حکم کے مطابق آپ علیہ السلام بلندی پر چڑھ گئے اور پھر آواز گونجتی ہے، اے موسیٰ، میں نے تجھے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، میں رب ہوں، میری عبادت کر، نماز قائم کر۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو روشنی نظر آئی وہ اللہ کا نور تھا جو کوہ طور پر ظاہر ہوا۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میرا عصا ہے، اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس سے درختوں سے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے، اس عصا کو زمین پر ڈال دے۔ آپ علیہ السلام حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ عصا سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آواز آتی ہے، خوف نہ کھا، اسے اٹھا لے۔ آپ سانپ کو اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ عصا بن جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس جا، اسے ہدایت کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے فرماتے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے فرعون مار ڈالے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ ہارون کو میرا مددگار بنا، اس کی زبان اچھی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے اور تیرے بھائی کو قوت بخشوں گا، تمہیں لوگوں پر غالب کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، میرا سینہ کشادہ کر، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں لوگوں سے بات کر سکوں، ہارون میرا مددگار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، تیری حاجتیں پوری ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ کے پاس گئے، تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ جہاں ہو اسی جگہ قیام کرنا، میں اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام عصا لے کر مصر روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں سے ملے، ان سے سارا ماجرا بیان کیا، ہارون کو خوشخبری سنائی۔ دونوں مل کر فرعون کے محل میں حاضر ہوئے۔ اچانک حضرت موسیٰ کو دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا اور کہا،
اے موسیٰ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا اور بڑا کیا، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور بھاگ گئے، بڑے عرصہ تک تم نظر نہیں آئے، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، جو کچھ ہوا وہ اتفاق تھا، اس کے لیے میں نے اپنے رب سے معافی طلب کر لی ہے، میں تو صرف خوف سے بھاگا تھا، جب میرے رب نے مجھے پیغمبری عطا کی تو میں تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر فرعون نے اپنے مصاحبوں اور درباریوں سے کہا کہ موسیٰ دیوانہ ہو گیا ہے اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، میں سارے جہاں کے خالق خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہی پروردگار ہے، اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی سمجھ ہے تو سمجھ سکتے ہو۔ فرعون نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میرے سوا اور کون معبود ہو سکتا ہے؟ اگر تم مجھے معبود نہیں سمجھتے تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہارا پروردگار میری عمر بڑھا سکتا ہے اور تمام دنیا کی بادشاہی مجھے دے سکتا ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار ہر شے پر قادر ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کر جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ فرعون نے پھر سوال کیا، خدا نے تمہیں پیغمبر بنایا ہے، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ موسیٰ نے اپنے عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا تو خوف زدہ ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو اٹھا لیا تو عصا بن گیا۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے، یہ جادو کے زور پر تم لوگوں کو ملک سے نکال دے گا۔ فرعون کے مصاحبوں نے اسے مشورہ دیا کہ موسیٰ کے مقابلے کے لیے ملک بھر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے، ان سے مقابلہ کرنا موسیٰ کی بس کی بات نہ ہوگی۔ چنانچہ جادوگروں کو تلاش کر کے فرعون کے دربار میں لایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجا کہ آئے اور جادوگروں سے مقابلہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے، ساتھ ہارون بھی تھے۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا کمال دکھاؤ۔ موسیٰ نے جادوگروں کو للکار کر کہا کہ آئیں اپنا جادو کا کمال دکھائیں۔ جادوگر اپنے ساتھ رسیاں بھی لائے تھے۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر ڈال دی تو وہ بڑے بڑے سانپ بن کر رینگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اژدہا بن کر تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر حیرت میں پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق اور باطل ظاہر ہو گئے۔ تمام جادوگر معجزہ دیکھ کر سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ ہارون علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے ہیں، اور کہا کہ موسیٰ حق پر ہے اور سچا ہے۔ جادوگروں کی یہ زبانی موسیٰ اور ہارون کی تعریف سن کر فرعون نے جادوگروں سے کہا، میں تم لوگوں کو سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ جادوگروں نے فرعون کو جواب دیا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں پروردگار کی طرف جانا ہے، وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے رویہ سے مایوس ہو کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ فرعون کو سزا دے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس لیے عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا۔ ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔